اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان المبارک کے روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ شروع میں سہولیت کے لیے حکم دیا گیا، چاہے آدمی روزہ رکھے یا ہر روزہ کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اس اختیار کو ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم اس آیت سے نازل ہوا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ خواہشات کو توڑنے میں نہایت اثر رکھتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو جو مالی وسعت کے بنا پر نکاح کرنے سے عاجز ہوں، مسلسل روزہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ روزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ روزہ سے پہلے جو چیزیں حلال، مثلاً اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی منقوہ حلال بیوی، لیکن روزہ کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزہ داروں کے نام منسوب کر دیا جائے گا، جس کا نام ریان ہوگا۔ اسی خصوصی گیٹ سے داخلے کا پروانہ ملے گا جس کو روزہ کی عبادت سے خاص مناسبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 8 ابواب منہا یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون۔ روزہ داروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سیدنا جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصائم لا ترد دعوتہ۔ وہیں جہاں روزہ سے روحانی فائدے ہیں وہیں جسمانی بھی فائدے ہیں۔ سن 2017 میں ایک جاپانی سائنسداں جس کا نام یوشینوری اوسومی تھا، جس کو میڈیسن کا نوبل پرائز دیا گیا، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کینسر کی دوا ایجاد کر لی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ کینسر سے بچنے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ ان کے مطابق جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم میں ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے جسے آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں جسم اپنے کمزور اور سڑے گلے سیلز کو کھانے لگتا ہے، جس سے کینسر جیسی بیماری سے بچنے میں مدد ملتی ہے، جس سے کینسر جیسی مولک بیماریوں سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ ایک انسان کو کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس خطرناک بیماری سے بچ سکتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر انسان ایک سال میں 20 یا 30 دن تک روزہ رکھتا ہے تو اس مہلک بیماری سے بچنے میں بہت حد تک مدد ملتی ہے۔ قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے ہی ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ کو لازم کیا۔ آج سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ روزہ رکھنے سے بہت سی مہلک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں پارکنسن، ویٹ لاس یعنی وزن کا کم ہونا، بلڈ شوگر، کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ یہ جسم کو کلیننگ کرتا ہے، یعنی جسم کو صاف کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں پرانے اور کمزور سیلز کو ریپیئر کرتا ہے۔ ایک سیلز وجود میں آتی ہے، ایک مضبوط سیلز وجود میں آتی ہے جس سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ آٹوفیگی ایک قسم کی جسم کی ریپیئرنگ ہے۔ روزے کے بہت سے فوائد ہیں جس کو اتنے کم ٹائم میں بیان کرنا مشکل اور ناکافی ہے۔ اسی طرح آٹوفیگی ایک اہم میڈیکل سائنس میں ریسرچ کا عنوان ہے۔ ہر انسان کو اپنی صحت کا روز قیامت میں احتساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں جو آنے والے وقت میں مزید ظاہر ہوں گی۔ روزہ سے فائدے کے سوا کسی بھی قسم کا نقصان نہیں۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغزو تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا۔ جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسی طرح نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسی طرح جسم کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ جہنم اور آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا جو لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے نہ بچے تو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ نہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جو شخص روزے میں جھوٹ اور ناجائز کام کرنا اس پر عمل نہ کرے، اس سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔